المزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على عبده ومن وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. محمد موضوع آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ امانت اور وراثت الہی. مجھے میں برداشت برداشت کرتا ہوں مسئلہ نہیں. آپ لوگ اس وضعیت کو نہیں بہت کر رہا ہے کیوں مسئلہ میری دن ہے کہ میں سب کچھ حیثیت نہیں ہوئی آپ لوگ. امانت اور وراثت الہی اور امانت و وراثت الہی. نوجوان بچے بیٹھے شاید ان کی لفظ مشکل ہو تو کچھ جملے اس موضوع میں واضح کر دوں کہ امانت اور وراثت الہی کا مطلب کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا اعتراف کروں کہ واقعی اس طرح کے حالات ہیں جو مسائل کے سلسلے چل رہے ہیں اس کے باوجود ان کا جہاں جہاں بھی لوگ جا رہے ہیں عزادار ان کا عزاداری میں شرکت کرنا اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر یہ واقعہ خود اپنی جگہ پر ایک معجزہ ہے اور جناب سیدہ کی دعا ہے. اور یوں کہا جائے کہ پروردگار عالم کا ایک لطف کہ لوگ صرف اور صرف اہل بیت رسول خدا سید الشہداء کے بارے میں امیر المؤمنین کے بارے میں پنجتن کے بارے میں سننے کے لیے تمام عزاخانے جہاں جہاں ہیں وہاں جا رہے ہیں. یہ واقعہ ایک بڑی عجیب بات ہے اپنے مقام پر. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سیدہ کی توفیقات شامل ہیں. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کروں یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ پولیس اور ہمارے اسکاؤٹس کے بچے ان کا ہمیشہ ذکر کرنا میں بھول جاتا ہوں. ایک دن کو جانتے ہیں وہ کہ گاؤں میں بھی ہیں اور ان کو یاد بھی رکھتا ہوں. پولیس کے افسران جوان ہمارے اسکاؤٹس جو نوجوان ہیں اسی طرح سے خواتین کے حصے میں خواتین کے پورشن میں جو ہماری بچیاں اسکاؤٹس اور والنٹیئرس بن کر خدمت انجام دے رہی ہیں. صوبائی حکومت ضلعی حکومت اس علاقے کی جو بھی انتظامیہ ہے بلدیاتی نظام اور بلدیاتی سلسلے یا جو بھی لوگ خدمت کر رہے ہیں یہاں کا ظاہر سی بات فرش بچھ رہا ہے سڑک ہے اور یہاں پر فرش بچھنا اس کے بعد پڑوسیوں کا جو تعاون شامل رہا ہے ان سب کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں کہ پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو صحت سلامتی عزت سربلندی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے. اور پروردگار عالم خصوصاً جو ہمارے پولیس کے اور رینجرز کے جوان ہیں جن کی مجھے نہیں پتہ لیکن پولیس اور رینجرز کے دونوں کے جوان افسران موجود رہتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کیجیے. اور میں ہمیشہ نوجوان بچوں سے کہتا ہوں ان کے ساتھ احترام سے بات کیجیے اور رینجرز کے جوانوں پولیس کے جوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی ان کے ساتھ محبت سے بات کیجیے. یہ بھی آپ کے ساتھ محبت سے بات کریں. یہ بھی آپ کے بچے ہیں یہ بھی آپ ہی کے شہر کے پولیس ہیں. آپ ہی کی حفاظت کے لیے رینجرز کے جوان افسران یہاں پر موجود رہتے ہیں. لہٰذا امانت اور وراثت الہی. امانت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ جب کوئی چیز کسی کو کچھ مدت کے لیے کچھ عرصے کے لیے دیتے ہیں اسے کہا جاتا ہے امانت. آپ کسی ایسے شخص کو امانت دیتے ہیں جو اس کی حفاظت کر سکتا ہو
جو اس کی معرفت رکھتا ہو، جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کی شخصیت کو آپ جانتے ہو. چیز وہ شے جو امانت کے طور پر رکھوائی جا رہی ہے جتنی قیمتی ہوگی آپ اتنی ہی زیادہ چھان بین کر کے، جان پڑتال کر کے، محنت کر کے، امتحان لے کر اس امانت کو دیں گے. ایک شخص صبح کو آپ کا دوست بنا ہے، اسے آپ اپنی سائیکل کی چابی دے سکتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، لیکن اپنے گھر کی چابی 1 ہفتے کے لیے نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات جتنے پرانے ہوں تو امانت بھی اسی حساب سے دی جاتی ہے. کیا پرانے تعلقات کی بنیاد پر امانت دی جاتی ہے؟ نہیں مولانا، 25 سال سے جانتے ہیں تو ایک دفعہ سچ نہیں بولا، ایک طرح سے بھی ان کے کردار میں صفائی و سچائی نہیں ہے، لیکن اس کو 10 دن سے جانتے ہیں، 20 دن سے جانتے ہیں، اس کے کردار میں سوائے پاکیزگی کے، سچائی کے کچھ نہیں دیکھا. تو امانت کے سلسلے میں پہلا مرحلہ ہے کہ امانت دینے والا پہچان رکھتا ہو اس کی جس کو وہ امانت دے رہا ہے. کس طرح سے پہچان رکھتا ہو؟ پروردگار عالم شیطان کو جانتا تھا اس سے پہلے کہ خلق کرتا، لیکن جب شیطان ظہور میں آیا، ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، خلق ہوا، جو بھی لفظ آپ استعمال کریں، 6000 برس جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ شیطان نے عبادت کی، پروردگار دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، عبادت کر رہا ہے، لیکن فرشتے انجام سے بے خبر ہے، خدا انجام سے باخبر ہے. لہٰذا امانت کا بڑا ایک عجیب سا سلسلہ ہے، ایک امانت فقہی، لیکن یہاں پر ہماری گفتگو ظاہر سی بات ہے کہ فقہی امانت کے سلسلے میں نہیں رہے گی. تو امانت کے لیے لازم یہ ہے کہ امانت دینے والا پہچان رکھے، شناخت رکھے اس کی کہ جس کو وہ امانت دے رہا ہے. دوسری بات وراثت الہی، اس کا تعلق کیا ہے اس امانت کے ساتھ؟ کبھی کبھی آپ امانت دیتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ میں اور کہتے ہیں میں آپ سے لے لوں گا، اور اگر میں نہیں لے سکا تو میرا بیٹا لے گا، میرا بیٹا نہیں لے سکے گا میرا پوتا لے گا، میرا پوتا نہیں لے گا تو میرا بڑ پوتا لے گا. تو وہ کہے گا کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ کہے گا کہ آپ میرے معیارات کے حساب سے امانت کو منتقل کرتے رہیے گا، جب میرے پوتے کے پاس وقت ہوگا وہ آپ کے پوتے سے آ کر لے لے گا. لیکن یہاں زندگی میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن آپ اپنے دوست کے بیٹے کو نہیں جانتے کہ 25 برس کے بعد اس کے کردار کی کیفیت کیا ہوگی. آپ اپنے دوست کے پوتے کو نہیں جانتے جو ابھی گھٹنوں میں چل رہا ہے، کہ جب میرے دوست کا یہ پوتا جو گھٹنوں میں چل رہا ہے جب 25-30 برس کا ہوگا تو اس کے کردار کی کیا کیفیت ہوگی. آپ ذمہ داری دے سکتے ہیں اپنے دوست کی، لیکن اگر امانت الہی ہو اور خدا کی ہو، وراثت اگر خدا کی ہو تو جہاں جہاں تک یہ وراثت اور امانت چلے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وراثت میں، اس امانت میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس میں صرف اور صرف پروردگار کا وہ علم کام آئے گا کہ جو علم غیب ہے، جو مخلوقات کے سلسلے میں پروردگار علم رکھتا ہے. لہذا جب بات امانت اور وراثت الہیہ کی آئے گی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امانت خدا کی دی ہوئی ہوگی، اور یہی امانت بطور وراثت چلے گی. کہاں تک چلے گی؟ کس کی ثواب دین کے مطابق چلے گی؟ کون چیک کرے گا کہ بعد بس میں اچھا کون ہے اور برا کون؟ یہ آپ اور ہم چیک نہیں کریں گے، ہم جانچ پڑتال نہیں کر سکتے، خدا دیکھ کر امانت دے گا. لہذا اگر وراثت خدا کی ہے، امانت خدا کی ہے تو وراثت بھی خدا کی ہوگی. اور امانت دینے کے لیے آپ کا علم معتبر سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے علم کے مطابق کس کو امانت دے رہے ہیں، یہاں پر خدا کا علم معتبر سمجھا جائے گا. لہٰذا پوری کائنات کے انسان ایک طرف کھڑے ہو کر کہیں ہم اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، خدا ایک طرف کھڑے ہو کر کہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، سب کو ماننا پڑے گا، چاہے آپ کی عقل کہہ رہی ہو کہ اس میں خامیاں نظر آ رہی ہیں. پہلی بات کریں. اور پھر یہ امانت و وراثت کیسے منتقل ہوگی؟ ہر مرحلے پر امتحان لیا جائے گا. امانت کو منتقل کرواتے وقت ہر مرحلے پر اختبار کیا جائے گا. اختبار یعنی آزمائش کی جائے گی، یعنی ٹیسٹ کیا جائے گا، یعنی ایگزامینیشن ہوگا، یعنی آزمایا جائے گا، جانچ پڑتال کی جائے گی، چھان بین کی جائے گی. کس طرح سے چھان بین ہوگی؟ ایک سوال ہے. اچھا، اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بات کہاں تک لے کے جائی جائے کہ بچے سونے نہ لگ جائیں اور بچوں کو سمجھ میں آئے بات وہ یہ کہ اگر خداوند تبارک و تعالی اس امانت و وراثت کو اس عام انسانی طریقے پہ چھوڑ دیں کہ جو انسانوں کا طریقہ ہے، جس میں انسانوں کا عمل دخل ہو، تو انسانوں کا عمل دخل کس حد تک ہوتا ہے؟ جہاں تک آپ کا علم ہے، جہاں تک آپ کی شناخت اور پہچان ہے،
وہیں تک آپ ذمہ داری لے سکتے ہیں. لیکن اگر وراثت اور امانت خدا کی ہے تو خدا اپنے علم کے مطابق فیصلے کرے گا اور وہاں پر اپنی وراثت اور امانت کو رکھے گا کہ جن کو پروردگار پہچانتا اور جانتا ہوگا. اس جملے کو اپنے نظر میں رکھیے گا اور اس کو تھوڑا سا بدل دیں. عرضنا امانت السماوات والارض. ہم نے خدا کا فرمایا کہ ہم نے پیش کیا امانت زمین و آسمان کو. آسان انداز میں بچے بیٹھے کہ یہ دو امانت فابینا ان یحملنها واشفقن منها. دو مرحلے ہیں امانت لینے کے زمین اور آسمان. ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال. ہم نے امانتوں کو پیش کیا, اپنی امانت کو پیش کیا کس کے سامنے؟ زمین کے سامنے, آسمانوں کے سامنے. علی السماوات تمام آسمانوں کو پیش کیا, والارض زمین کو پیش کیا, والجبال پہاڑوں کو دینا چاہا. پہاڑوں نے, آسمانوں نے, زمین نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں دیں گے امانت, ہم برداشت نہیں کر سکتے. کیا بات حقیقت تھی؟ اس کے آگے کا معاملہ سنیے. وہ اشفاق منها, گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. توجہ کیجیے آپ سر, توجہ کیجیے. میں 10 منٹ ہوا کہ بریف کے ساتھ کو دے دوں توجہ نہیں ہوئی. پریشانی کی بات تو جب تھی کہ جب لے لیتے کہ حفاظت کیسے کریں گے. بھائی آپ نے مجھ سے کہا بات نہیں, میری گاڑی کی چابی کی حفاظت کی. میں نہیں کر سکتے حفاظت. گھبرا گیا, گھبرانے کی بات ہی نہیں تھی. میں کہتا میں حفاظت نہیں کر سکتا. یہ گھبراہٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت میں کوئی ایسی خطیر چیز تھی کہ انکار کرنے کے باوجود گھبرا گئے. سوچیے وہ امانت کتنی وزنی ہوگی, ثقل کتنا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب ہے کہ امانت بڑی اہم تھی کہ زمین نے نہیں لیا, آسمانوں نے نہیں لیا, پہاڑوں نے انکار کر دیا. فابینا ان یحملنها, اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها, اور اس امانت کو دیکھ کر, اس امانت کی وجہ سے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. وحملها الانسان, انسان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا دیا. انه کان ظلوما جہولا, انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے, جاہل بھی ہے. اب جو میں جس گفتگو کے مرحلے میں بات داخل ہو رہی ہے, میں تفسیر پیش نہیں کر رہا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو جو اب میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہنوں میں رکھیے گا, اور پھر جا کر دیکھیے گا مفسرین نے کتنی ٹامک ٹوئیاں ماری ہیں, اندھیرے میں گھبراتے پھر رہے ہیں. حضور جب یہ امانت ایسی تھی کہ خدا دے رہا ہے, زمین و آسمان پہاڑوں نے لینے سے انکار کر دیا. دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, تفسیر پیش نہیں کر رہا, سوالات آپ کے ذہنوں میں ایجاد کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. اگر یہ امانت ایسی ہے کہ اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا اور پریشان ہو گئے, حملها الانسان انه کان ظلوما جہولا, انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ظالم ہے, بڑا ہی جاہل ہے. تو پروردگار امانت جو تو دے رہا تھا اور یہ امانت لیتے, یہ اچھی چیز تھی یا بری چیز تھی؟ اگر اچھی چیز تھی, تیری امانت ہے, بیچارے انسان نے اٹھا دیا, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ظلوم و جہول ہے, جاہل ہے اور ظالم ہے؟ اور اگر بری چیز تھی تو نے دینا کیوں چاہا؟ توحید اچھی چیز ہے, تو نے دی, جنہوں نے لے لی پروردگار تو نے تعریف کی. شرک خدا نے نہیں دیا. اگر پروردگار کوئی ایسی چیز ہے جو دے گا وہ اچھی چیز ہی ہوگی. ہم نے امانت دی, تو نے پروردگار خلق ہی اسی لیے کیا تھا امانت کو کہ کوئی آگے بڑھ کر لے. پیش کیا زمین و آسمان کو, انکار کر دیا, گھبرا گئے, انسان نے لے لیا. بجائے اس کے کہ پروردگار تو تعریف کرتا, تو انسان کی برائی کر رہا ہے. تو یہ کون سی امانت ہے کہ خود دے بھی رہا ہے اور جو آگے بڑھ کر بیچارہ انسان لے لے اس کو ظلوم و جہول, ظالم اور جاہل کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بات کو سمجھنا پڑے گا. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے.
اب یہ جو امانت ہے پروردگار امتحان لے گا، امتحان کس طرح سے دے گا اور کیوں دے رہا ہے امتحان پروردگار امانت کے سلسلے میں؟ کیونکہ قانون میں نے آپ کو بتا دیا، امانت اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک امتحان نہ دیا جائے، اور امتحان پروردگار علم الہی کے مطابق لے گا۔ دوسرا مسئلہ سن لیجئے، امتحان ٹیچر لیتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی پتہ نہیں چل رہا کون کس بچے نے کتنا پڑھا ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بچوں نے امتحان دیا، اتنے نمبر اتنے مارکس آئے اور اگلی کلاس میں اگلی جماعت میں پہنچ گئے۔ ٹیچر نے کہا مجھے پتہ لگ گیا کہ تم نے پڑھا تھا، پورے سال تم نکمے تھے، کام چوری کی، لیکن تم نے پڑھ لیا، نمبر ملے، آگے آ جاؤ۔ پورے سال اچھا پڑھ رہے تھے، امتحان میں اچھا نہیں پڑھا، کم نمبر آئے۔ تو ٹیچر چیک کرتا ہے کہ امتحان کے وقت کون کیسا لکھ سکتا ہے۔ یہ سوال میرا یہ ہے کہ پروردگار عالم کیوں امتحان لے گا اپنی امانت منتقل کرواتے وقت؟ تو امتحان پروردگار اس لیے لیتا ہے کہ جیسا کہ دعائے ندبہ کا جملہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ لولا ارسلت الینا رسولا منذرا واقمت لنا علما ہادیا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى۔ پروردگار نے بھیجا، یہ امتحان تھا، انبیاء کو اولیاء کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ پروردگار یہ نہ کہیں لوگ کہ اگر تو ہم کو کچھ رسول بھیج دیتا تو ہم ان کا ساتھ دیتے، امتحان دیتے، ہم ان کے ساتھ رہتے، اور اس کے بعد ہم اس طرح سے گمراہ نہ ہوتے۔ پروردگار امتحان کیوں لیتا ہے؟ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے امتحان کے فلسفے کو بتایا نہج البلاغہ میں، جہاں پر شیطان کے بارے میں گفتگو کی ہے، آدم کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ پورا سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس امتحان کی طرف آؤں، دو چار چیزیں مزید واضح کر دوں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، اگلی مجلسوں میں کہیں بھی اس جملے سے آج کے متعلق جملے آئیں گے اور وہ مطلب آئے گا، مضامین آئیں گے اور میں آگے نکل جاؤں گا، لہٰذا آپ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ پروردگار انسان کی برائی کیوں کر رہا ہے۔ اگر یہ انسان اس نے امانت لی ہے، اگر اس انسان نے پروردگار عالم سے امانت کو وصول کیا ہے، تو سوال یہ کہ بغیر پروردگار کی مرضی کے وصول کیا ہے یا پروردگار کی مرضی کے ساتھ وصول کیا ہے؟ اگر پروردگار کی مرضی ہے تو ظالم جاہل کیوں ہے؟ اور اگر بنا مرضی کے پروردگار پر جبر کر کے امانت کو چھین لیا ہے تو کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو کس معنی میں ہو سکتا ہے؟ کون تھا کہ جس نے کیا چیز چھین لی، کس سے چھینی، کس طرح سے چھینی؟ امانت الہی کون سی تھی؟ خدا کس کو دینا چاہ رہا تھا؟ لے لی کس نے امانت؟ تو یہ موضوع ہے، اور کس طرح سے چھینی، کیا ہوا سلسلہ۔ بہرحال یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگلی مجلسوں میں اس بات کا میں جواب دوں گا۔ لہٰذا اب یہ سوال یہ آتا ہے کہ امانت کیا؟ مفسرین نے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں آیت کا لغت کو ڈکشنری کو دیکھ کر، آپ ڈکشنری کو دیکھ کر قرآن کے الفاظ کے معنی تو لکھ سکتے ہیں۔ انا کا مطلب یہ ہے، ارزنا پیش کی، الامانت یعنی امانت، علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فابینا انکار کر دیا، سرتابی کی، وحملہ الانسان حملہ اٹھایا انسان نے۔ ترجمہ کرتے رہیے، تفسیر کیسے کریں گے آپ؟ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ بولنے والا یہ کہنا چاہتا ہے، اگر بولنے والے کا مدعا اور معنی اتنا واضح ہوتا تو مفسرین میں اتنا اختلاف نہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا عبادت، دین حق، عمل صالح، خدا کی معرفت، اور خدا بھلا کرے ہمارے مفسرین کا جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آ کر جواب دیا کہ اگر تم بات کرتے ہو معرفت الہی کی، توحید کی، تو یہ زمین کو بھی پتا ہے، آسمان کو بھی پتا ہے، زمین پر رینگنے والی چیونٹی کو بھی پتا ہے، سمندر میں تیرنے والی مچھلی کو بھی پتا ہے، چاند کو بھی پتا ہے، سورج کو بھی پتا ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں کہ جو خدا کی حمد کے ذریعے خدا کی تسبیح نہ کرے۔ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتُ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو پیش کر رہا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کو پیش کر رہا ہے۔ ہر مخلوق کو خدا کی، پروردگار عالم کی تسبیح کا علم ہے۔ وہ طیر الصافات، اور یہ پرندے اپنے پر پھیلا کر اور سمیٹتے ہیں جب اڑتے وقت، یہ بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو پتا ہے اپنی صلاۃ کا، نماز کا، دعا کا اور تسبیح کا۔ زمین تسبیح کر رہی ہے، خدا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو تسبیح سے باہر ہو۔
اگر یہ زمین تسبیح کر رہی ہے، فرشتے تسبیح کر رہے ہیں، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کرے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی ثنا کر رہے ہیں خاص انداز میں، جو کہ تسبیح کا معنی ہے۔ اگر تسبیح کا معنی یہ ہے تو یہ جو تسبیح کر رہے ہیں ان کو معرفت ہے کہ نہیں ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ تسبیح کی نسبت کائنات کو دے رہا ہے۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات میں جو اس کی تسبیح نہ کرے، کوئی وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تو اگر اس امانت کو دینے سے مراد یہ ہو کہ تمہیں ہم اپنی معرفت دینا چاہتے ہیں تو یہ تو ہمیشہ سے تھی، شیطان کے پاس بھی یہ معرفت تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات معرفت کی نہیں ہے۔ دیکھیے اس سے مراد یہ ہے کہ دین کو لے لو، خدا کے پروردگار کے سچے راستے کو لے لو، یہ امانت ہے۔ تو جس انسان نے اٹھ کر امانت کو لے لیا تو اس نے خدا کے سچے راستے کو لیا نا۔ جس انسان نے بیچ میں سے درار ڈال کر صف کو، قطار کو توڑ کر جو داخل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ یہ کہیں، دیکھیے گفتگو خشک ہے، ذرا سا برداشت کیجیے، آپ میں بھی برداشت کر رہا ہوں گرمی کو، آپ بھی برداشت کیجیے۔ تو جس نے اگر آپ کی مراد یہ کہ اس سے مراد دین ہے، اس سے مراد راہ حق ہے، اس سے مراد صراط المستقیم ہے، تو انسان نے صراط مستقیم کو دے دیا خدا سے۔ امانت کا مطلب ہے صراط مستقیم، امانت کا مطلب ہے سچا دین، امانت کا مطلب ہے توحید، امانت کا مطلب ہے خدا کے دین پر چلنا۔ تو جس انسان نے آگے بڑھ کر خدا کے دین کو یعنی امانت کو لے لیا تو خدا کہے گا تم دین پر چل رہے بڑے ظالم اور جاہل ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر نہ معرفت الہی مراد ہے، نہ توحید مراد ہے، نہ دین پر چلنا مراد ہے، مراد کوئی اور چیز ہے۔ مراد کیا ہے؟ اگلی آیت پڑھوں گا، مراد سمجھ میں آئے گی۔ اچھا یہ بات سن لیجئے، میں قطعاً یہ نہیں کہ قرآن کی بعد والی آیت پچھلی آیت کی تشریح کرتی ہے یا پچھلی آیت مطابق درست نہیں ہے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ قرآن کی اگر آیت فرض کیجئے طویل ہے، کچھ ذرا طویل آیت ہے، میرے الفاظ ہیں طویل، امام کے نہیں ہیں، امام کے جملے آئیں گے بتا دوں گا۔ ایک اگر آیت ہے، ہو سکتا ہے کہ آیت کا آغاز، آیت کی شروعات، آیت کی ابتدا کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو کر رہی ہو اور آیت کا اختتام کسی اور چیز کے بارے میں گفتگو کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ضروری ہے، لازم ہے کہ جو آیت آئی اور اس کے بعد جو دوسری آیت آئے وہ پچھلی آیت کی تشریح کرے، جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ جو یہ بتائے کہ بعد والی آیت پچھلی آیت سے متصل ہے۔ غور سے سمجھیے آپ، یہ میں قانون میں نے کہا غلط نہ چلے اس لیے بچوں کو سمجھا دوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ یہ آیت سرنامہ کلام میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ انسان ظلوم و جہول ہے۔ فرمایا پروردگار نے، یہ 72ویں آیت ہے، اب 73ویں آیت کو سنیے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اتنی دلچسپ آیت ہے، اتنی پیاری اور خوبصورت آیت ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا معجزہ دکھایا اس آیت میں۔ یہ کیوں امانت کو دیا ہم نے، زمین آسمان پہاڑوں کو؟ بھائی دیا ہماری مرضی، مشیت تھی، امتحان لینا چاہتے تھے، دیا نہیں دیا انہوں نے امانت کو، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ ہم الحال انسان، ایک انسان نے آگے بڑھ کر لے لیا۔ یہ امانت تھی کیا؟ خوب توجہ کیجئے گا، خدا نے فرمایا اس امانت کو دینے کا، اس پورے پروسیس کا، اس پورے عمل کا، اس پورے منصوبے کی وجہ کیا تھی؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ خدا منافقوں اور منافقات کو، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو عذاب دے سکے۔ وَيَتُوبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور صاحبان ایمان عورتوں کو، صاحبان ایمان مردوں کی توبہ کو قبول کر سکے۔ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا تو ہمیشہ سے ہے ہی غفور اور رحیم، یعنی گناہوں کو بے تحاشا بخشتا ہے، بڑا ہی رحم دل ہے۔ تو پروردگار جس اتنی، دیکھیے میں آپ کا وقت لوں گا، برداشت کیجئے، میں کچھ نہیں کر سکتا اب میں اس طرح تکلف سے کام نہیں لے سکتا، اب آپ کو رکنا پڑے گا آج اسی بات پر، تاکہ ہم جو اگلی مجلسیں ہیں اس پر بڑے سکون کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ جس انسان نے امانت کو اٹھایا اس کو فرما رہا ہے ظلوم و جہول، تم جاہل ہو، تم ظالم ہو،
اور فرمایا اس امانت کو ہم نے یہ پورا منصوبہ، یہ جو اسٹیج، یہ جو پلان اس لیے کیا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ ہم منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو عذاب دے سکیں، مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو عذاب دے سکیں، اور مومنین کی توبہ کو قبول کر سکیں۔ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا غفور اور رحیم ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ امانت کا تعلق مومنین سے بھی ہے، مشرکین سے بھی ہے، منافقین سے بھی ہے۔ اور اس امانت کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر امانت کر لینے والے کے ساتھ ساتھ جو امانت لینے والا طور طریقہ، اچھا ایک جملہ تو رہ گیا، پھر یہ امانت گئی کہاں؟ صاحب میں نے تو آپ کو ٹرانزیکشن کر دیا ہے 5,000 روپے، میرے بینک سے تو نکل چکے ہیں، ڈیسٹینیشن پہ کہہ رہا ہے جس بینک کو بھیجنا، میرے پاس تو آئے نہیں ہیں۔ بینک کے پاس جائے کہتا سر آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ نکل چکی ہیں۔ دوست سے کہتے ہیں آپ میاں دیکھو، کہتا میرے پاس آئے نہیں ہیں۔ یہ 5,000 گئے کہاں؟ یہ 5,000 کہیں نہیں گئے، ٹریس نہیں ہو پا رہے۔ وہ جو 5,000 کا نوٹ تھا وہ ہوا میں اڑ گیا کیا؟ بینک کے لاکر میں یا کراچی میں آپ کے بینک کے پاس ہوگا، یا اسلام آباد، لاہور، پنڈی میں جس کے پاس بھیجنا چاہ رہے ہیں وہاں جا چکا ہوگا، یہ ٹریس نہیں ہو پا رہا۔ تو خدا نے جس امانت کی بات کی ہے وہ زمین آسمان کے درمیان ایویپوریٹ ہو کر، اب خرے بن کر، بخارات بن کر اڑ گئی تھی کیا؟ یا موجود ہے؟ قرآن کے ذریعے ٹریس کرنا پڑے گا کہ یہ امانت گئی تو کہاں گئی۔ خدا نے ان 72ویں اور 73ویں آیت میں، 72ویں اور 73ویں آیت میں سورہ احزاب کی یہ نہیں بتایا امانت گئی کہاں، لیکن ہے تو امانت۔ عجیب ہے، میں پھر دہراؤں گا، جس بیچارے نے اٹھائی یہ اتنا بیچارہ ہے نہیں ویسے بدبخت، کیونکہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا فرمائے انہ کان ظلوما جہولا۔ اور اس کے بعد مومنین و مومنات اس امانت کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، مشرکین کا بھی مشرکات کا بھی اس امانت کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، منافقین کا بھی منافقات کا بھی، یعنی مرد ہو یا عورت دونوں ہی آپ کو ملیں گے منافقوں کے لباس میں، مرد ہو یا عورت دونوں ہی آپ کو ملیں گے مشرکوں کے لباس میں۔ لیکن شرک کا تعین کیسے کیا جائے گا اس عورت کے یا اس مرد کے، منافقت کا تعین کیسے کیا جائے گا اس عورت کے یا اس مرد کے، اسی امانت کے ساتھ کیا جائے گا۔ لہٰذا یہ 9 مجلسیں اسی لیے ہوں گی کہ ڈھونڈو تو وہ امانت ہے کہاں، کیونکہ اسی امانت کے ذریعے مشرکین کو خدا قعر جہنم میں منہ کے بل دھکیلے گا، اسی امانت کے ذریعے گناہ گار مومنین کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یعنی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، سلام ہے آپ کے ماں باپ کو، خوشی ہے، سلامت رکھے، جس ماں نے آپ کو اپنے خون جگر کے ساتھ سینچ کر غذا دی، اور جس باپ نے حلال کمائی کے ساتھ آپ کی تربیت کی، اور جو آپ بچپن سے میں تو ابھی یہاں پر آیا ہوں، جن ذاکروں کا آپ سنتے آئے ہیں ان سب کے لیے دعا ہے کہ خدا مغفرت فرمائے اگر چلے گئے، اور اگر موجود ہیں تو خدا ان کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرمائے۔ مجھے سچی بات بتاؤں، مجھے امید نہیں تھی کہ ماشاءاللہ سے نوجوان بچے اتنے جلدی سمجھ جائیں گے اس بات کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امانت وہاں سے آ گئی۔ ارزنا، خوب توجہ کیجیے گا، ارزنا کا مطلب کیا ہے؟ میں کیا کہوں، مقام ہو سے، مقام غیب مطلق سے، کہ جہاں پر کوئی نہیں جا سکتا وہاں سے باہر آئی ہوگی تبھی تو پیش کی گئی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس امانت کو دنیا والوں کے ذریعے مت سمجھنا، اس امانت کو مقام ہو، مقام عالم الغیب، سر الاسرار کے ذریعے سمجھنا، کہ جو عالم غیب سے نکل کر آئی، جہاں جہاں تک جس چیز کا عالم غیب سے تعلق اپنی ویلیڈیٹی کو قائم رکھے، اپنے اعتبار کو قائم رکھے، اپنے اعتماد کو قائم رکھے، سمجھ لینا کہ یہ وہی امانت ہے۔ منافق منہ کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا، مومن گناہ جتنے بھی کرے اسی امانت کے ذریعے بخشا جائے گا، اور ایمان اگر طے کیا جائے گا کسی مومن کا تو اسی امانت کے ذریعے۔
لہذا یہ ساری سی گفتگو یہی ہے، سلسلہ یہی ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، امانت اس طرح سے نہیں دی جا سکتی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کا بھی امتحان دیا، فرشتوں کا بھی امتحان دیا، اور میں پچھلے برس یا اس سے پچھلے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ پتا کہ یہاں پہ گفتگو پہلی مجلس میں کی تھی کہ وہ شجرہ کیا تھا، اس شجرے کی خاصیت کیا تھی۔ آدم کے علم کو دیکھ کر اور آدم کے علم کو نظر میں رکھ کر اس شجرے کی حقیقت اور حیثیت خود بخود واضح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی حدیث کو نہ بھی پڑھیں تب بھی، حدیث کی کسی کتاب میں اس شجرے کی، اس درخت کی حیثیت نہ ہو، تب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر آپ 8 یا 9 مقامات پر آدم کے قصے کے بارے میں پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی ہے، وہاں جا کر دیکھیے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے پروردگار عالم اس شجرے کو خلق کیا، کیا حقیقت اس کی ممکنہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، آدم کے ذریعے امتحان دیا گیا اور فرشتوں کا آدم کے ذریعے امتحان دیا گیا، آدم کا شجرے کے ذریعے امتحان دیا گیا، شیطان کا آدم کے ذریعے امتحان دیا گیا۔ اب جناب امیر یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں، عجیب جملہ ہے کہ پروردگار عالم نے آدم کو کیسے خلق کیا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، خاک سے کن فیکون، زندہ ہو گئے آدم۔ اور مختلف الفاظ ہیں، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں اپنے ہاتھوں سے خلق کروں اور اس کے بعد مٹی سے صلصال من حماء مسنون پھونکوں گا اس میں اپنی پھونک کو۔ اب معنی کیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، مجھے بھی نہیں پتا کیا ہے۔ بہرحال قرآن کے الفاظ نفخت فیہ من روحی، اپنی برکت سے، اپنی کرامت سے اس کو زندگی دوں گا۔ فقعوا لہ ساجدین، تم سب سجدے میں گر جانا۔ اور فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا، اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سب کا امتحان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر امتحان کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ فلسفہ امتحان کی طرف آ جائیے۔ جناب امیر المومنین، جو بات رہ گئی تھی، کیونکہ مجھے ایک اور بات ذرا تاخیر سے یاد آئی آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے، تو وہاں پر جناب امیر فرمانے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ یا وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ آدَمَ مِن نُورٍ يَخْطِفُ الْأَبْصَارُ ضِيَاؤُهُ وَيَبْهَرُ الْعُقُولُ رُوَاؤُهُ وَطِيبٍ يَأْخُذُ الْأَنفَاسَ عَرْفَهُ، اگر خدا چاہتا، جناب امیر بتائیں، اگر خدا چاہتا آدم کو خلق کرتا من نور، ایک ایسے نور سے، یخطف الابصار ضیاؤہ، کہ جب فرشتے دیکھتے تو آنکھیں نہیں کھل پاتی، فرشتوں کی چکا چوند ہو جاتی آنکھیں، چندھیا جاتی۔ اردو کا لفظ ہے، بچے نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ سورج کو دیکھیں آپ کی آنکھوں میں جو کیفیت آتی ہے، چندھیانا کہتے ہیں اسے، چکا چوند ہو جاتی ہے آپ کی آنکھیں، دیکھ نہیں پاتے آپ۔ تو مولا فرما رہے ہیں اگر خدا چاہتا آدم کو ایسے نور سے خلق کرتا، یخطف الابصار ضیاؤہ، اب اس کا ترجمہ کروں، اتنی روشنی ہوتی آدم میں، خدا کر سکتا تھا کہ آدم کو جب خلق کرتا، تو اب لفظی ترجمہ، آدم کی روشنی تمہاری بصارت کو اچک کر لے جاتی، اندھے ہو جاتے، نابینا ہو جاتے۔ وَيَبْهَرُ الْعُقُولُ رُوَاؤُهُ، اور جو اس کی چکا چوند ہوتی، جو اس کی خوبصورتی اور دلکشی ہوتی، تمہاری عقل مبہوت ہو جاتی، دیوانے ہو جاتے، اتنی خوبصورتی ہوتی۔ یہ امیر مومنی فرما رہے خدا یہ کر سکتا۔ وعرف یا وطیب یاخذ الانفاس عرفہ، اور ایسی خوشبو دیتا کہ تمہاری حصہ شامہ کو، سونگنے کی صلاحیت کو وہ مفلوج کر دیتی، اور اس کے بعد تم کوئی چیز سونگھ نہ پاتے۔ خوشبو کا تعلق ہے حصہ شامہ سے، بصارت کا تعلق ہے آنکھوں سے، اور خوبصورتی کا تعلق ہے آنکھوں سے۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں، علیکم السلام، مولا فرما رہے ہیں کہ خدا اگر چاہتا تو آدم کو ایک ایسے نور کے ذریعے خلق کرتا کہ یخطف الابصار ضیاؤہ، اس کی روشنی تمہاری آنکھوں کو، تمہاری بینائی کو اچک کے لے جاتی، نابینا ہو جاتے، شاید یہ مقصد ہو، اور ایسی خوشبو کے ساتھ خلق کرتا کہ تمہاری حصہ شامہ اس کے بعد مفلوج ہو جاتی، تم کوئی اور چیز شاید سونگنے کے قابل نہیں رہتی۔ دیکھیے یہ معنی میرے ذہن میں آ رہا ہے، کر رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا یبہر العقول رواؤہ، خوبصورتی اور دلکشی جو ہوتی
ایسی تھی جو آدم کو خلق کرتا پروردگار عالم کہ تمہاری عقل دنگ رہ جاتی، سمجھ میں نہیں آتا کیا مطلب عقل دنگ رہ جاتی، یعنی تم اس خوبصورتی میں فنا ہو کر رہ جاتے، ایک قدم نہ آگے اٹھا پاتے نہ ایک قدم، یہ میرے الفاظ ہیں تشریح کے لیے، نہ ایک قدم آگے اٹھا پاتے نہ ایک قدم پیچھے جاتے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہتے، ماں تم مبہوت ہو جاتے، فنا ہو جاتے، تمہیں اپنے وجود کا ہوش نہیں رہتا، یبہر العقول رواؤ، تمہاری عقل ناکارہ ہو جاتی، وَلَوْ شَاءَ لَفَعَلَ، اگر خدا چاہتا تو یہ کر دیتا، وَلَوْ فَعَلْ لَزَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهُ خَاضِعَةً وَلَخَفَّتِ الْبَلْوَ فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، خدا چاہتا تو آدم کو ایسی خوشبو کے ساتھ خلق کر سکتا تھا، خدا اگر چاہتا تو آدم کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ خلق کر سکتا تھا، خدا اگر چاہتا تو آدم کو ایسے نور کے ساتھ خلق کر سکتا تھا، لیکن نہیں کیا۔ اگر خدا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ زبان اسی زبان کی کہنے کی ہمت ہے کہ جو آدم کی خلقت سے واقف ہو۔ آپ ائمہ کے بعض اقوال کو جا کے دیکھیے، یہ بعض شاید ہزاروں میں چلے جائیں، بعض ہمت ہی نہیں، دم ہی نہیں ہے کسی زبان میں بولنے کا، اصل اس جملے کے بارے میں سوچنے کی طاقت نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ سے کہ ایک قدم اٹھاؤ سید الشہداء کی زیارت کے لیے، کتنے عمرے اور کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف طاقت ہے حضرت صادق آل محمد میں، حضرت باقر العلوم میں۔ نہیں کیا خدا نے، مولا فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَفَعَلَ، اگر خدا چاہتا تو کر دیتا، لیکن خدا نے نہیں کیا۔ اگر کرتا تو کیا ہوتا؟ میں اور آپ صبح تک بیٹھے رہیں، اگر آپ نے پہلے سے پڑھا ہو نہج البلاغہ میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھا تو نہیں دے سکتے۔ مولا فرمایا اگر وہ یہ کر دیتا لَزَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهُ خَاضِعَةً وَلَخَفَّتْ فِيهِ الْبَلْوَى عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اگر خدا یہ کرتا، اس طرح کی خوشبو دیتا آدم کو، ایسی خوبصورتی دیتا، ایسا نور دیتا، تو ملائکہ پر امتحان آسان ہو جاتا۔ یہ امتحان کہاں سے ہوتا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تراب وخلقتنی من نار، اسے مٹی سے بے جان بوسیدہ سیاہ تنگ و تاریک مٹی سے خلق کیا، مجھے لپکتی ہوئی حیات کی تمام رعنائیوں سے بھرپور آگ سے خلق کیا، کہاں آگ کی زندگی کہاں مٹی کی موت، تو یہ امتحان کیسے ہوتا؟ مولا نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَفَعَلَ، لیکن اگر کر لیتا لَخَفَّتِ الْبَلْوَ فِيهِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَلَزَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهُ خَاضِعَةً، جب ملائکہ ایسی روشنی دیکھتے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی، خوشبو دیکھتے جس سے حس شامہ خوشبو کی طاقت مفلوج ہو جاتی، آنکھیں چندیا جاتی، فوراً گردنیں جھک جاتی، پتہ کیسے چلتا کہ شیطان کہاں چھپا ہوا ہے؟ امانت الہی کی ٹریس کیسے ہوتی؟ امانت الہی کی ٹریکنگ کیسے ہوتی؟ گمشدہ امانت الہی ملتی کیسے؟ میں نتیجہ نہیں دے رہا، آپ کو بار بار بتاؤں گا ہر موقع پہ جملہ تاکہ ذہن میں رہے۔ مولا کا جملہ ذہن میں آ گیا کہ گردنیں جھکتی کیسے؟ امتحان ہلکا ہو جاتا، گردنیں جھک جاتی، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَحَ، لیکن خدا کی عادت یہ ہے کہ صلوات مولا جناب ابی حسن مولا کہنا تھا اپنی نالین کی گرد جھاڑ دینا، 50-60 کروڑ میں کیا بتاؤں کون پیدا ہو جائے اس سے کیا ہو جائے سمجھ، یعنی الفاظ کی فصاحت۔ میں تو اس وقت نہیں تھا کہ مولا کس کبے اور دبدبے کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، لیکن الفاظ کی فصاحت، بلاغت اور چناؤ بتاتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ لہذا فرمایا وَلَزَلَّتِ الْأَعْنَاقُ لَهُ خَاضِعَةً، گردنیں سب کی جھک جاتی، امتحان کیسے ہوتا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ أَصْلَحَ، لیکن خدا کی عادت یہ ہے کہ اپنے بندوں کو اس چیز کے ذریعے آزماتا ہے کہ جس کی حقیقت چھپی ہوئی ہو۔ کیوں کرتا ہے ایسا؟ کیوں کرتا ہے ایسا؟ عجیب۔ فرمایا اس لیے کرتے، درود پڑھیں محمد آل محمد۔ کہتا ہے
ہے کہ تمییزاً بالاختبار لہم، تاکہ سمجھ سکے خدا. اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس کی تشریح کروں گا ابھی. تاکہ خدا سمجھ سکے کہ کون ان میں سے میرے امتحان پر پورا اترا اور کون پورا نہ اترا. امتیاز کر سکے، ڈسٹنگوش کر سکے، تفریق کر سکے، جدا کر سکے کہ یہ سڑا ہوا ہے، یہ تر و تازہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کی منزلت پر ہے، یا اس کا چاہنے والا ہے. اور یہ وہ درخت ہے جو شجرہ ملونہ ہے، کلمہ ملونہ ہے، وہاں پہ بھی پھٹکار، یہاں پر بھی پھٹکار. تو خدا امتحان اس حوالے سے دیتا ہے. تمییزاً بالاختبار لہم، پروردگار چاہتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے کو پہچان لے. وَنَفْيًا لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ، اور خدا چاہتا یہ ہے کہ غرور ان میں سے ختم ہو جائے. کیا مطلب یہ کہ سرکار مجھے بتائیے کہ ایک شخص 10-15 کروڑ کی گاڑی سے اترے، آگے پیچھے 10-15 گاڑیاں چل رہی ہوں، اور وہ آ کر آپ کے سامنے گفتگو کرے، میرے سامنے گفتگو کرے، خود بخود ہم تواضع اور انکساری سے گفتگو کریں گے. خدا کبھی بھی اپنے ولی کو اتنے احتشام کے ساتھ نہیں بھیجتا، ہمیشہ درویشانہ انداز سے بھیجتا ہے، فقیرانہ شان سے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم نے وہ جو آئے گا نا بارواں، وہ آنے والا آئے گا اگلے پیچھے سب کا حساب برابر کرے گا. لیکن جتنے بقیہ آئے بڑی فقیرانہ شان کے ساتھ آئے، بڑی خاکساری کے ساتھ آئے. کیوں آئے؟ تاکہ استکبار تم سے دور ہو سکے. یہ جو گھٹنے سے اپنے نانے جو کو توڑ کر کھائے گا نا، تم کہو گے یہ اپنے گھٹنے سے نانے جو کو توڑ رہا ہے، کیا یہ ہمارا امام بنے گا؟ کھدر کا نہیں، بوریا پہنے ہوئے ہے اور دہی کھٹا جو کی روٹی ڈبو کر اس کے ساتھ کھا رہا ہے، نمک کے ساتھ کھا رہا ہے، زمین پر سو رہا ہے، دروازے خیبر بھی اکھیڑ رہا ہے. تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. کیوں نہیں سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ خداوند تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے اولیاء کو اس مقام پر رکھتا ہے تاکہ تم سے تعبد کا امتحان لے سکے. تم خدا کے حکم کو جان کر، تکبر کو چھوڑ کر انکساری کے ساتھ سر جھکاتے ہو، یا نور، روشنی، روپیہ، پیسہ، اچھے لباس کو دیکھ کر اطاعت کرو گے. اس بات کو سمجھیے بڑے غور کے ساتھ. اچھا، اور پھر فرمایا وَنَفْيًا لِلِاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخُيَلَاءِ مِنْهُمْ. خیلاء کا مطلب جو اطراحٹ ہے نا، تم کرتے ہیں چھپا کر امتحان دیتے ہیں، چھپا کر امتحان دیتے ہیں. یہ پروردگار عالم کا طریقہ ہے. تو یہاں تک آج تک 2-3 باتیں ابھی تک سمجھ میں آ گئی ہمارے، کہ ایک تو یہ کہ امانت کو ڈھونڈنا، یہ امانت ہے کہاں پر، گم تو نہیں ہوئی. اگر گم ہوئی ہے، خدا نے بتایا قرآن میں کہ نہیں بتایا؟ یہ امانت آئی کس کے پاس؟ اچھا، یہ انسان جو اچک کر لے گیا، تو اس کی قرآن میں کوئی مثال ہے کہ نہیں ہے؟ امانت اگر اس کے پاس ہے تو خدا کو نہیں کہنا چاہیے ظلم و جہول، خدا کو کہنا چاہیے یہ بڑا عادل ہے، یہ بڑا قاصد ہے، یہ عدل و انصاف والا ہے، یہ بڑا نیک ہے، یہ متقی ہے. تو اگر امانت آئی، اس کا مطلب یہ ہے امانت تو گئی ہے اس کے پاس، لیکن اس زاویے سے نہیں گئی جس زاویے سے خدا کو پسند آئے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور اس امانت کو ڈھونڈنا. آج ظاہر سی بات ہے کہ رخصت کے مصائب پڑھے جائیں گے. ایک ٹکڑا سید الشہداء کے کلام کا، یہاں تک آپ کو میں نے بات آج تک کا نتیجہ بتا دیا. انشاءاللہ کل اس کو لے کر گفتگو کو آگے چلیں گے. البتہ میں تو نہیں چلوں گا آگے لے کر، آپ کی دعائیں لے کر چلیں گے. اور یہ میں تکلف میں نہیں کہہ رہا کہ مجمع سامنے بیٹھا ہے تو اس کو تعریفیں کروں فضول میں. آپ کو اپنی دعاؤں کی خود ارزش اور قدر و قیمت کا نہیں پتہ. آپ دعا کرتے ہیں تو ممبر پر بیٹھا ہوا شخص مجلس پڑھتا ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کے میں کہہ رہا ہوں. آپ دعا کیجئے کہ وہ نکات جو میں بتانا چاہتا ہوں میرے ذہن میں واضح طریقے سے آئیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، 5ویں 6ٹھے امام کے کلمات کی روشنی میں، صبح شام کے اخبار کے ذریعے نہیں، کلمات امام کی روشنی میں. لہذا اور اس کے بعد سمجھ میں آئے کہ یہ امانت الہی وہ ہے جس کا ہم تعاقب کر رہے ہیں، جس کو ہم ڈھونڈیں گے امانت الہی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہ یہ امانت الہی وہ ہے کہ عالم وجود میں، علم الہی میں، غیب سے ظہور تک، شہود سے غیب تک، کوئی اس امانت الہی کی گرد پا تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی کیسا بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو. لہذا خوب آپ کو یہ توجہ رکھنی ہے اور اس بات کو سمجھنا. اب کیونکہ اس کی فقہ الحدیث بڑی عجیب ہے اور بڑی گہری ہے، مختلف طریقے سے روایت نقل ہوئی ہے. تنبیہ الخواتر میں یہ روایت نقل ہے، میں نے وہاں سے دیکھی. شیخ مفید نے بھی نقل کیا اس روایت کو کہ جب سید الشہداء مکے سے چلنے لگے تو وہاں پر بعض جگہ لکھا ہے، یہ اب میرا جی چاہتا ہے کہ کیونکہ بچوں کے چہرے میں تمتماتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے جملے ادا کروں. فَأَسْنَدَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ، پشت کو امام حسین نے دیوار کعبہ پر ٹیک لگا کر یہ خطبہ دیا.
ظاہر سی بات ہے پوتا بھی آئے گا تو وہیں ٹیک لگا کر دے گا. اصل بات سنیے, نہیں آپ اس میں تعریف کی بات ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ کو ان کے صدقے میں آبرو ملی ہے. یہ چاہیں ٹیک لگائیں, یہ چاہیں اندر چلے جائیں, چاہیں چھت, خانہ کعبہ ان کا ہے. بر تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. الحمدللہ وما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ وصلی علی رسولہ وآلہ وسلم. سید الشہداء نے خطبے میں بعض روایتوں میں اس کے ساتھ خطبے کا آغاز کیا. اور پھر عجیب جملہ دیکھیے, خدا آپ کو اس فرش اعضا کے صدقے میں, یعنی سید الشہداء کی گفتگو کو جا کر پڑھیے. یقین کیجئے کہ اگر دنیا کے تمام ممبر پہ بیٹھنے والے مولانا, عالم, ذاکر, خطیب سید الشہداء کے جملے اور خطبے جو مولانا نے مدینے سے مکے آتے ہوئے بیان فرمائے, مکے میں بیان فرمائے, مکے سے کوفے جاتے میں بیان فرمائے, کوفے کے سے پہلے پھر کے لشکر نے روکا جو خطبہ ارشاد فرمایا, کربلا پہنچے, شہادت تک جتنے بھی خطبے دیے, یہ ایک خزانہ ہے علم کا. اس سے نہیں کہنا کہ آپ امام حسین کے نام کو ہٹا دیجئے یہاں سے. آپ لکھیں کسی کا خطبہ ہے جو سفر پہ جا رہا تھا, مکے سے نکلا تھا, کوفے جا رہا تھا. آپ کہیں گے کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ عام بات نہیں ہے. یہ بڑے کوڈنگ کے ساتھ رمزیہ گفتگو کر رہا ہے. اس کو ڈی سائفر کون کرے گا؟ خود امام حسین کی سیرت ڈی سائفر کرے گی, خود امام حسین کی اولاد آ کر ڈی کوڈ کرے گی اور تاریخ ڈی کوڈ کی. الحمد خدا ولا قوت ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ وصلی علی رسولہ وآلہ وسلم. درود بھیجا محمد آل محمد پر, رسول خدا پر, خدا کی حمد و ثنا کی. اور میں دیکھیے مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس خطبے کو آپ کے سامنے کیسے پیش کروں بخدا. اور آپ کی آنکھیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اگر ایک اپنے جو بچے بیٹھے ہیں نا, کہ اگر ایک کے دل میں بھی سید الشہداء کی معرفت اس طرح سے آ جائے کہ جس طرح سے امام زمانہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس جنت انسان کی پکی ہو گئی کہ آپ کو معرفت سمجھ میں آ جائے کہ سید الشہداء ہے کون, اور یہ خطبہ دیا مولانا نے کس انداز سے دیا اور کن حقیقتوں کو بیان فرما رہے ہیں. میں اپنا جملہ کو, میرا عقیدہ ہے کچھ بھی کہو, کعبے کی پشت دیوار سے جب مولا ٹیک لگا کر خطبہ دے رہے تھے, کعبے کی بنیاد اگر ہل جاتی تو کم تھا. اس خطبے کے الفاظ ہی درود پڑھیں محمد آل محمد کو. اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. میری ہمت ہی نہیں ہو رہی اس کے الفاظ کو میں کیسے ادا کروں. فرمایا ما اولانی اصلاح اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ خدا کی قسم, یہ خدا کی قسم میری ہے. میں جتنا شوق ہے نا, مجھے دل تڑپ رہا ہے میرا اپنے اجداد سے ملاقات کے لیے. رسول خدا, عبد المطلب, ابو طالب, فاطمہ بنت اسد, خدیجہ, جعفر طیار, علی مرتضیٰ, حسن مشتبہ, جناب ہاشم, عبد مناف, جہاں تک جہاں, ننیال, ددیال. اتنا تڑپ مولا فرما رہا ہے تمہارا مولا حسین جب کوفے کی جانب جا رہا ہے, مکہ چھوڑ کے 8 ذی الحج کو. ما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. مجھے اتنا شدید ولا ہے, اتنا دل تڑپ رہا ہے میرا کہ کسی طرح سے میں اپنے اجداد سے جا ملوں. اور ایک ہستی کا تو میں نام لینا بھول گیا, جس بیوی نے چکیاں پیس پیس کو پالا تھا. دیکھیے میں یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ مصائب میں فضا. سنیے, جس کا دل چاہ رہا گریا کرے. آپ کو پتا میری عادت ہی نہیں کہ مصائب کی منزل جو ہے جی چاہ رہا ہے اس کا کرے وہ کرے. اور پھر فرمایا کہ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتات. موت بنی آدم کے لیے اس طرح سے خوبصورتی کا باعث ہے جس طرح سے جوان لڑکی شوق کے ساتھ اپنے گردن میں گلو بند اور ہار ڈالتی ہے, اس طرح سے موت بنی آدم کے گرد احاطہ کیے ہوئے. میں اس جملے کی فقہ الحدیث کو کس طرح سے بیان کروں کہ حد ادب بھی سے بھی عبور نہ کیا جائے. مولا سمجھ لو بچوں میرے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ موت تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث.
اور یقیناً اگر مولا علی کی محبت میں موت آئے اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز نہیں. خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ فی جید الفتات. اس طرح سے کہ جس طرح جوان لڑکیاں اپنے گلے میں ہار ڈالتی ہیں اور وہ شوق سے ڈالتی ہیں، موت اس طرح سے بنی آدم کا احاطہ کیے ہوئے. فرمایا فَإِنَّ لِي مَصْرَعًا خُيِّرَ لِي. دیکھو لوگوں جان لو، میرے کٹ کر گر کر شہید ہونے کی جگہ چنی جا چکی ہے. انا لاقی ہے، اور میں اس جگہ تک پہنچ کر دم لوں گا، کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کے بعد مولانا نے فرمایا وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِي تَقَطُّعُهَا أُسْلَانَ الْفَلْوَاتِ بَيْنَ النَّوَاوِيسِ وَكَرْبَلَا. فرمایا گویا کہ یہ آپ کے مولا نے دیوار کعبہ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، جیسا کہ روایت میں نے پڑھی ہے. ابھی باہر نہیں نکلے مولا حسین کربلا مکے سے. کأنی بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات بین النواویس وکربلا. اور گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں 8 ذی الحجہ کو دیکھ رہا ہوں کہ بیابان کے بے رحم بھیڑیے میرے بدن کے گوشت کو بڑے ظلم اور بے رحمی کے ساتھ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. آپ نے غور کیا ایک بات پر؟ بین النواویس و کربلا، مولا کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا کربلا میں ہوا. یہ نواویس کون سی جگہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ نواویس اس جگہ کا نام ہے جہاں پر حضرت حر کی قبر ہے. حر کے لیے اس سے بڑھ کر عزت کی کوئی مقام نہیں ہو سکتا کہ مولا نے حر کو اپنے جسم کے ٹکڑوں سے تشبیہ دی. فَيَمْلَأَنَّ مِنِّي أَكْرَاشًا جُوفًا وَأَجْرِبَةً صُحْبًا. عجیب جملہ ہے مولا کا. فرمائے یہ بھیڑیے میرے بدن کو اس طرح سے نوچ کے کھائیں گے بے رحمی کے ساتھ کہ اپنے میدوں کو اور اپنے شکموں کو خوب بھر لیں گے، اتنی لالچ اور حرص کے ساتھ کھائیں گے. یہ جملہ کس بات کی طرف اشارہ ہے آپ جانتے ہیں؟ یعنی اتنا بغض امیر المومنین ہوگا ان کے دلوں میں کہ یہ کسی ظلم کو کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. فرمایا لا محیصہ، فرمایا کوئی دوری کا راستہ نہیں ہے اس چیز سے کہ جس کو خط بالقلم، جس کو خدا کا قلم طے کر چکا ہے، مشیت لکھ چکی ہے. رضانا رضا اہل البیت، رضانا رضا اللہ، ہم اہل بیت کی رضا خدا کی رضا ہے. جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہم اس کی رضا پر راضی ہیں. نصبر علی بلائہ فیوفینا اجور الصابرین. ہم اس کے امتحان پر، یاد آ رہا ہے جملہ امتحان کا، ہم اس کے امتحان پر صبر کریں گے اور خدا ہم کو اجر دے گا، صبر کرنے والوں کا اجر. پھر فرمایا عجیب جملہ اس کے بعد سید الشہداء نے، یہ جملہ واقعاً بڑا عجیب جملہ ہے. اور اس خطبے کا جملہ سید الشہداء کس انداز سے جملہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو لا تشز لحمت رسول اللہ عنہ، رسول خدا. اب میں اس کو کس طرح سے عربی کے الفاظ کے بارے میں گفتگو کروں، آسان الفاظ میں بتا دوں، بچے بیٹھے. دیکھو یاد رکھو رسول خدا کے وجود سے جو ٹکڑے جڑے ہیں نا، وہ ایک بھی رسول خدا کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. وَهِيَ مَجْمُوعَةٌ لَهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ. یہ ٹکڑے رسول خدا کے بدن کے، رسول خدا کی خوشنودی کی خاطر حضیرت القدس میں، عالم قدس و طہارت میں جمع کیے جائیں گے. یہ کن ٹکڑوں کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں زہیر ابن قین بھی شامل ہے، اس میں علی اصغر بھی شامل ہے، اس میں جناب مسلم ابن اوسجہ بھی شامل ہیں، اس میں حر بھی شامل ہے. اور فرمایا کہ تقر بہم عینہ وینجز لہ وعدہ، یونجز لہم وعدہ، کہ یہ وہ ٹکڑے ہیں رسول خدا کے جو عالم غیب میں رسول خدا کی خوشنودی اور مرضی کے پیش نظر جمع کیے جائیں گے. یہ وہ ٹکڑے ہیں رسول خدا کے کہ جب رسول خدا عالم غیب میں ان کو دیکھیں گے تو رسول خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اور پھر فرمایا یونجز لہم وعدہ، اور جو خدا نے وعدہ کیا ہے رسول خدا کے ساتھ وہ انہی کی خاطر کو انہی کے ساتھ خدا پورا فرمائے گا.
اور پھر فرمایا کہ دیکھو من کان باغلا فینا محجتا وہ موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو ہمارے اپنے خون کو ہمارے راستے میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے اور خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ مولانا یہ نہیں کہ خدا سے ملاقات کرو، فرمایا دیکھو جو میرے ساتھ رہ کر اپنی جان نچھاور کرے گا، خون بہائے گا، اس کو منزلت یہ ملے گی کہ جب تم عالم غیب میں جاؤ گے تو رسول خدا کی آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی ہوں گی۔ جو حبشی غلام ہے نا جون، جب یہ گیا ہوگا حضیرت القدس میں، رسول خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ جب یہ گئے ہوں گے نا مسلم ابن اوسجہ، رسول خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں شہدائے کربلا کو؟ آپ امام حسین کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ ارے شہدائے کربلا کے قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جن کے ذریعے رسول خدا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ مجموعۃ لہ فی حضیرۃ القدس، عالم قدس میں، عالم طہارت میں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا رسول خدا کی خاطر۔ یونجز لہم وعدہ، اور ان کو خدا وہ دے گا کہ جس کے بعد رسول خدا یہ سمجھ جائیں گے کہ رسول خدا کے ساتھ جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ یہ رسول خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈے کریں گے، یہ رسول خدا کے لیے وعدے کو پورا کریں گے۔ کہا دیکھو تم میں سے جو شخص چاہتا ہے اپنے خون کو ہمارے راستے میں بہا دے، رات کے لیے تیار ہو چکا ہے، فَلْيَرْحَلْ فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا انشاءاللہ، وہ میرے ساتھ چلے، ہم مکہ چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو حسین ابن علی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے مر جاؤ گے، حکومت نہیں لینے جا رہا، تخت پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہا، اپنے علم غیب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جائے گا مر جائے گا، موت آ جائے گی۔ کون سی موت؟ دو خاندانوں کے ٹکراؤ کی موت نہیں، کوفے کے تخت کو لینے جا رہا حسین، یہ موت نہیں، بلکہ یہ وہ موت ہوگی کہ جب تم مر کر عالم قدس میں برزخ میں جاؤ گے، رسول خدا تمہیں دیکھیں گے، خدا تمہیں دیکھے گا، رسول کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی تمہیں دیکھ کر، اپنے خون میں نہا کر جاؤ گے۔ یہ کس کی نصرت میں خون بہا ہے؟ حسین کی نصرت میں رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو گے۔ یہ معمولی عہدہ ہے حسین ابن علی کے ساتھیوں کا۔ کہا اور موطنا علی لقاء اللہ نفسہ، جو خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہو چکا ہے ہمارے ساتھ چلے، فإنی راحل مصبحا، کل صبح ہوگی ہم مکہ چھوڑ دیں گے۔ مولا حسین نے مکہ چھوڑا، 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑا۔ کس انداز سے چھوڑا؟ اس سے پہلے مدینہ چھوڑا۔ ہر مقام پر جب مولا حسین سامان سفر باندھتے تھے تو ہوگا کیا؟ میں ایک جملہ کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ سمجھ سکیں۔ خواتین بھی تو ہیں یہاں پر، خواتین ناقے کو نہیں اٹھا سکتی، خواتین محمل کو نہیں باندھ سکتی، خواتین ناقوں میں نہیں بیٹھ سکتی۔ ہر خاتون کا محمل آتا ہے، محمل کے پاس اس کا محرم آتا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے ابوالفضل عباس، شہزادہ علی اکبر۔ ان خواتین میں کون ہے؟ تحفۃ العالم میں لکھا ہے، علامہ بحرالعلوم نے، امام حسین قرآن کی قرات کر رہے تھے، اس دخلت علیہ زینب اختہ، بی بی زینب، امام نے قرآن بند کیا، مناسب جگہ پر رکھا، فقام اجلالا لہا، پورے قد سے بی بی کے احترام میں کھڑے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بی بی خود سے بیٹھی ہوں گی ناقے میں ہمیشہ؟ یہ کون تنومن نوجوان ہے، خوبرو نوجوان ہے؟ یہ 4 بھائی کون ہیں ام البنین کے چاند؟ یہ جناب زینب کے خیمے کے پاس جاتے ہیں، بی بی کی خدمت میں مصروف ہیں، کبھی پانی دے رہے ہیں، کبھی کھانا دے رہے ہیں، خیمہ استادہ کر رہے ہیں، زینب کو جو ضرورت ہوتی ہے حسین تک پیغام پہنچانا۔ یہ میں یقیناً ایسا ہی ہوتا تھا۔ عباس کو بلاؤ، کبھی عباس حسین کے خیمے میں، کبھی زینب کے خیمے میں، پوچھنے والے پوچھتے تھے یہ نوجوان کون ہے جو حسین کے ساتھ چل رہا ہے؟ کہا یہ بیٹا ہے اور یہ بھائی ہے ابوالفضل عباس۔ تو یہ قافلہ اس شان کے ساتھ چلتا تھا، اس شان کے ساتھ رخصت تھی۔ اور جب قافلہ نکلتا ہے تو کس طرح سے نکلا مدینے سے، کس طرح سے نکلا مکے سے؟ ہمیشہ شہزادوں نے آگے بڑھ کر شہزادیوں کو سوال کیا، رسول کی بیٹیاں ہیں، رسول کی بہویں ہیں۔ ایک دفعہ حسین آئے، مولا جب دارالامارہ سے نانی ام سلمہ سے ملنے گئے اور کہا کہ بی بی سے کہ میں عراق کے سفر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹا حسین مت جاؤ، میں نے تمہارے نانا کو کہتے سنا ہے کہ تم سرزمین عراق پر بڑی بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے جاؤ گے۔ گفتگو ہوئی مولا حسین کی، مولا حسین نے فَآتَاهَا قَارُورَةً، ایک شیشی دی جس میں مٹی تھی، کہا یہ میں آپ کو شیشی دے کر جا رہا ہوں،
جب آپ اس میں تازہ خون تیرتا ہوا دیکھیں گے تو سمجھ جائیے گا کہ دنیا پنجتن کے وجود سے خالی ہو چکی ہے۔ بی بی ام سلمہ کس طرح سے رخصت کیا مجھے نہیں پتا، زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نانا کی قبر پر گئے، یقیناً ماں کی قبر پر گئے ہیں، لیکن تاریخ کے قلم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ لکھ پاتا کہ حسین نے ماں سے کیسے خدا حافظی کی۔ نانا کی قبر پر گئے، فنکب علی قبریں، اپنے آپ کو قبر پر گرا دیا، گریا کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں فبات عند قبر رسول اللہ لیلتاً، پوری رات گزاری، راکعاً و ساجداً و قائماً، کبھی سجدہ طویل ہے، کبھی رکوع طویل ہے، کبھی قیام طویل ہے، عبادت کر رہے ہیں رسول خدا کی قبر کے پاس۔ اور جب عبادت ختم ہو گئی، نماز پڑھ لی، تو ایک دفعہ فجر سے پہلے پروردگار اللہم، پروردگار بحق حاضر القبر و بحق منفی، تجھے قسم دیتا ہوں اس قبر کی اور جو اس قبر میں ہے، انا ابن بنت نبیک، میں تیری نبی کی جو بیٹی ہے اس کا بیٹا ہوں۔ اور فرمایا وانا فرخت نبیک۔ اب اس جملے کا ترجمہ اردو زبان نہیں کر پائے گی، میں اپنے الفاظ میں کروں، پروردگار میں تیرے نبی کا بڑا لاڈلا اور چہیتا پیارا سا حسین ہوں۔ وقت علمت ما قد نزل بھی، پروردگار تو جانتا ہے کہ کیا حالات ہیں، پروردگار میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کو مقرر فرما۔ اور اس کے بعد نبی کی قبر پر سر رکھ کر، اپنے چہرے مبارک کا گوشہ رکھ کر حسین نے آرام کیا۔ آنکھ لگ گئی، رسول خدا کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ یہ حالات دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا حسین ہوں۔ کہا کہ بیٹا ان اللہ یشاء ان یراک قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے۔ کہا نانا جان آپ کے ساتھ سیدانیاں، میرے ساتھ سیدانیاں بھی ہیں، آپ کی بہویں بھی ہیں، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ترجمہ آسان کر کے۔ کہا وَيَشَاء يَرَهُنَّ سَبَايَا، خدا چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو خواتین ہیں ان کو قیدی دے۔ سید الشہداء اٹھ کر آئے، سامان سفر باندھنے کا حکم دیا، 22 سے 25 30 کے قریب خواتین و مرد ملا کر قافلہ بنا۔ ایک دفعہ تمام نوجوان اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، خواتین کو محمل میں سوار کیا گیا۔ اب ایک مقام پر اس بی بی کے سوار ہونے کا وقت آیا کہ جو رسول خدا کے آغوش کی پالی ہے، جو فاطمہ کی لاڈلی ہے، جو علی ابن ابی طالب کی زینت، مولا علی کی زینت ہے، زین اب ہے امیر المومنین کی زینت ہے، یعنی عقیدہ بنی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کہا کہ پھوپھی کو بلا لو تاکہ پھوپھی بیٹھ جائیں، جو حسین پورے قد سے کھڑا ہو جائے؟ وہ کس طرح سے؟ اب میرے پاس تاریخ کے اوراق نہیں ہے، میں انیس سے مدد لوں گا۔ پہنچی جوہی خیمے کے قریب دختر حیدر، انیس فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی جناب زینب اپنے ناقے کے قریب پہنچی جوہی ناقے کے قریب دختر حیدر، پہنچی جوہی محمل کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر۔ فضا تھی سنبھالے ہوئے، خود گوش ہے چادر، بی بی کی چادر پیروں میں رپٹ نہ جائے، فضا نے چادر کو اٹھایا، فضا نے چادر کو اٹھایا، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ پھوپھی آ رہی ہے، کون پھوپھی؟ جو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے، وہ پھوپھی حاشا و کلا اپنے ہاتھ سے پردے کو ہٹائے، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے۔ اون محمد کہاں پر تھے؟ یہ اون محمد نے چادر کیوں نہیں اٹھائی؟ اون محمد نے محمل کا پردہ کیوں نہیں اٹھایا؟ انیس فرما رہے ہیں فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے۔ جب بھیا علی اکبر شبیہ رسول محمل کا پردہ اٹھائے، نانی کی کنیز فضا چادر کا گوشہ اٹھائے، تو بچوں کی ہمت ہے کہ وہ ماں کے پاس آئیں، ادب سے کھڑے ہیں بچے کہ ماں کا اگر کوئی حکم ہوگا تو انجام دینے کے تیار ہیں۔ فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے۔ یہاں پر کہاں گیا ام البنین کا چاند؟ جو جناب زینب جب دیکھتی ہیں ابو الفضل عباس کو تو قلب جناب زینب کو سکون ملتا ہے۔ سکون قلب زینب کہاں ہے؟
آپ کہیں گے مولا حسین ہے، مولا حسین نے ہاتھ پکڑا ہے، پہنچی جوہی ناخے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضا تھی سنبھالے ہوئے خود گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے، ناکے بٹھائے گئے کوچے بنی ہاشم میں بڑی خاموشی کے ساتھ، کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ قافلہ رخصت ہو رہا ہے۔ جناب زینب کو حسین ابن علی نے انیس فرمانے ہاتھ تھام کر محمل میں بٹھایا۔ یہ محمل کیا ہوتی ہے؟ سایہ ڈال کر رکھتی ہے کہ سیدانیوں کو دھوپ کی تمازت تکلیف نہ دے۔ میں کہوں گا بی بی جب آپ اس گھر سے نکلی ہوں گی، جب انسان نکلتا ہے نا اپنے گھر سے جہاں پر آبا و اجداد نے وقت گزارا ہو، جہاں پر جبرائیل امین تشریف لائے ہو، جہاں پر آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، میرا دل کہتا ہے بی بی نے ایک نظر ڈال کر اس دروازے کی طرف دیکھا ہوگا، یاد آیا ہوگا وہ وقت کہ رات کی تاریکی میں اسی گھر میں ایک تابوت اٹھا تھا، آپ کی شہزادی 4 برس کی تھی جب تابوت کے پیچھے چلی، تو اس وقت علی زندہ تھے، حسن زندہ تھے، حسین زندہ تھے، بنو ہاشم کی خواتین موجود تھی۔ اب یہ جو سفر ہے فاطمہ کا گھر اس طرح سے برباد ہوگا کہ پھر آباد نہ ہو سکے گا۔ فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کے بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے، گلرو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ محمل کا انتظام ہے، بی بی محمل میں تشریف فرما ہوئی، ایک دفعہ مدینے سے مکے پہنچی، مکے سے کوفے پہنچی، محمل موجود ہے، بھائیوں نے ہاتھ پکڑ کر اتارا، خیمہ نصب کیا گیا، زینب کو تشنگی کا احساس ہوتا ہے، بھیا عباس پانی لے آؤ، محمل بھی ہے، عباس بھی ہیں، خیمہ بھی ہے۔ یہ تھی مدینے سے کوفے کا سفر کا حال، لیکن 11 محرم آئی، نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ بھائی حسین تھا، کیا سر پر محمل تھی؟ سیدانیوں کے چہرے جھلس گئے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے اللہ اللہ